اور یوں انبیاء کی صفیں لگی ہوئیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شیث علیہ السلام، یوں نبیوں کے ممبر لگے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا ممبر آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ المقام محمودا الذی وعدتہ۔ مقام محمود یہ ایک تخت ہے، ایک صوفہ ہے، ایک بڑا مقام ہے جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور اولین ہیں، آخرین ہیں، انس ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی ساری انسانیت ہے۔ جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، عزرائیل بھی ہے، اور جنت کے فرشتے بھی ہیں، اور سارا عالم زمین و آسمان بھی اس پروگرام کا منتظر تھا۔ آج ساری دنیا جمع ہے اور عجب اعلان ہو رہا ہے، عجب اعلان ہو رہا ہے، اور اس وقت آواز دی جا رہی ہے اور اس وقت پکارا جا رہا ہے۔ ابھی امامہ باندھنے کے لیے، پگڑی کے لیے، دستار بندی کے لیے طلباء کو بلایا گیا، ادھر فرشتہ اعلان کرے گا، فرشتہ اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کر رہا ہے؟ این الحفاظ ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن۔ اللہ اعلان کرائے گا، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، انسان کھڑے ہوئے ہیں، جنات کھڑے ہوئے ہیں، اولین ہیں، آخرین ہیں، کل کائنات ہے۔ خود خدا کا عرش بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، جبریل بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور اس وقت آواز دی جا رہی ہے، جس نے 14ویں صدی میں اپنے بچے کو مدرسۃ الحسنین میں حفظ کرایا تھا، فلاں باپ آ جاؤ، آج تمہیں تمہاری تاج پوشی ہے، تمہاری تاج پوشی ہے، ماں آ جائے، آج اس کی تاج پوشی ہے۔ کس اعزاز میں؟ تو نے وہ جو اپنے بچے کو پڑھایا تھا، لوگ کہتے تھے تیرے بچے کا مستقبل کیا ہے، تیری بیٹی کا مستقبل کیا ہے، اس نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ارے دیوانوں، میرے نبی نے فرمایا تھا اس وقت عالم جہل کی زندگی گزار رہا ہے، سکرت الموت، سکرت الجہل و سکرت حب العیش، دو بڑے پردے ہیں، دیوانوں کا جہان بن چکا ہے، ہر طرف نادانی ہے اور ہر طرف معصیت کا ماحول ہے۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما اور وتعلم لغیر الدین واتع الرجل امرأته وادنى صدیقه واقصى اباه۔ میرے نبی نے 17 علامات بتائیں، آج ایک گن کے محسوس کی جا رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت اتنی دیوانی ہو جائے گی، یہود و نصارہ جن کو پیدا کرنے والا انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جانور سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بھی کم تر ہے، اور جانور سے بھی حقیر ہے وہ مرد اور وہ عورت جو اللہ کو نہ پہچانے، آخرت کو نہ پہچانے، جنت کو نہ پہچانے، جہنم کو نہ پہچانے، جس کی زندگی کا مقصود صرف ہوائے نفس ہے، خواہشات نفس ہے، جس کا جینا دنیا کے لیے ہے اور جس کا دکھ اٹھانا دنیا کے لیے ہے، جس کے سامنے دنیا کی لذت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ گرے پڑے حقیر انسان۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت یہودیوں کے پیچھے چلے گی، عیسائیوں کے پیچھے چلے گی۔ کیسے چلے گی؟ کہ جس جگہ بیٹھ کے، جس انداز میں اس نے بیٹھ کے پیشاب کیا ہوگا، اسی انداز میں پیشاب کرنے کو فخر سمجھیں گے۔ فخر، سب سے بڑا زوال پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا زوال، سب سے سوچ کا الٹا ہو جانا، سوچ کا الٹا ہو جانا۔ ناکامی میں کامیابی نظر آ رہی ہے، اور کامیابی میں کیا نظر آ رہا ہے؟
ناکامی نظر آ رہی ہے، بچوں کو حافظ بنایا تو کیا ہوگا، میرا بچہ عالم بنا تو اس کا کیا فیوچر ہوگا، آؤ آؤ میں تمہیں وہ فیوچر دکھانے کے لیے اور وہ منظر کشی کرنے کے لیے آپ کو وہ سارا پیغام سنا رہا ہوں کہ تمہارا فیوچر کیا ہوگا، تمہارا مستقبل کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ آؤ آج کائنات کا بادشاہ، کائنات کا شہنشاہ، اولین و آخرین کا رب، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ساری کائناتوں کا بادشاہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، جس کے سوا کوئی مسجود نہیں، جس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اور کوئی درخت کا پتا اس کی اجازت کے بغیر گر نہیں سکتا، کوئی مٹی کا ذرہ اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، ستاروں میں جھمجھلاہٹ اس کی اجازت سے ہے، اس کے امر سے ہے، سورج کا نور اس کے حکم سے ہے، زمین کا پھٹنا، اس کے اندر سے غلوں کا نکلنا اس کے حکم سے ہے۔ انا شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھولوں کی مہک اس کے حکم سے ہے، اور چارہ اور ترکاری اور سبزی اس کے حکم سے ہے۔ کائنات کا وجود، الشمس والقمر تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج، چاند، ستارے سب اس کے امر کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، میرا وجود اس کے امر سے ہے، میرے سانسوں کی ڈوری اس کے امر کی وجہ سے چلتی ہے، میرے آنکھوں کا نور اس کے حکم کی وجہ سے ہے، میرے زبان کی گویا